اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس سے پہلے آیات میں بھی بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے ان کے بارے میں یاد کرنے کے لیے کہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پر، اس نبی پر یہ ایمان لے کر آؤ، اور بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نعمتیں میں نے آپ پر کی ہے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے عالمین میں سے پورے عالموں پر تم لوگوں کو فضیلت دی ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے کہ فرعون کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور فرعون کے جو تکلیف اور مصیبتیں ان کو دے رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں ہجرت کر کے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے فرعون یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بدبخت کو نجومیوں نے کہا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت اور حکومت سب کچھ ختم کر لے گا۔ اس نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر لیتا۔ پھر انہی کے لوگ فرعونی یہ فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے اگر آپ اسی طرح لوگوں کو قتل کریں گے بچوں کو تو پھر آپ حکومت کس پر کریں گے۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کرتا تھا اور 1 سال چھوڑتا تھا۔ تو جس سال چھوڑتا تھا بچوں کو اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ پورا واقعہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری حفاظت کی، اور حفاظت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر ہی کر دیا۔ اس کی پرورش اور ان کے سارے اخراجات اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے حکومت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل حفاظت کے ساتھ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر کیا کر دیا، بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ فرعون جتنا بڑا ظالم اور جابر تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا، اس جیسی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کر دیا، بچا دیا۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کو یاد کرو اور اس نبی پر کیا کرو، ایمان لے کر آؤ، اس قرآن کو حق مان کر اس کی تابعداری کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم، اور میں نے آپ کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام عالموں پر۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یوماً، ایک ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس کو، شیئا، ذرا برابر، کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نماز کے اندر کمی ہو جائے اور دوسرا بندہ کہے کہ چلے میری کچھ نمازیں آپ کو دے دوں گا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کسی پر حج فرض اور وہ کہے کہ بھائی چلو میں کچھ اپنے حج آپ کے حوالے کر لوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی ایک بندہ دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کسی سفارش کو۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ حکم نہ کرے اور اجازت نہ دے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے کوئی فدیہ۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی مال دولت حشر کے دن موجود ہو اور وہ مال دولت اور فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کوئی اتنا طاقتور ہے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے اس کو نکال کر اس مصیبت سے نکالے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بتا رہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے آپ کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے آپ کو بہت بری عذاب اور بری سزا، یذبحون ابناءکم، جو آپ کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور آپ کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس ساری صورتحال کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا، من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تمہاری رب کی طرف سے۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات کیسے دلایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جس سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستے دے دی، اسی راستوں پر جب فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے فرعون کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور ہم نے جب پاڑ دیا آپ کے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے آپ کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا اس پانی کے اندر آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سارا نظارہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے تم کو بچا لیا اور تم فرعون کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا۔ آمین۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔